سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ جملہ قیابی مرکزی سیرت کمیٹی سے احترام، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، آپ دیکھیں علماء اپنی محبتوں کا اور اپنی مخلصانہ مشفقانہ روش پر قائم ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساتھ میں آپ کیا ہیں کیا؟ یہ جی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے بہت ادب اور احترام۔ معاف کیجئے گا، میں نے محبت کی بات کی ہے، آپ تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ آپ کی اس آواز کو سلامت رکھے۔ آپ آمین نہیں کہتے، کیا چاہتے ہیں گونگے ہو جائیں؟ آمین تو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی کی اس آواز کو اللہ سلامت رکھے، آمین کہتے محبت کے ساتھ میں۔ میرے بھائی نے جاتے وقت جو ہے دراصل میرے چہرے پر یہ دیوار بن رہا ہے، اس لیے میں چاہتا کہ اس کی حیثیت کو میں گم کر دوں، اس کے لیے معذرت۔ علامہ صاحب قبلہ تشریف لائے، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ میرے بھائی شہنواز حسان نے جاتے جاتے عجیب غریب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کر دیا اور اس نے نقیب الاشراف شہنشاہ بغداد و ولایت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ولیوں کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی پاکیزہ بارگاہ کے تصور میں حاضری بھی کرا دی اس نے۔ میں دعا کرتا ہوں اولیاء کے اور علم کے علماء کے اس شہر کے ذروں کے توسل سے میرے مولا ہر شخص کو سرکار غوث اعظم کی روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ دل سے آمین کہہ دیں، دل سے آمین کہہ دیں۔ قبولیت کا وقت ہے۔ وہ زمین ہے بغداد شریف کی جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کی زمین کو زمین نہ کہو بلکہ اسے ارض اجابہ کہا کرو، اسے عرض اجابہ کہا کرو۔ جو دعائیں بڑے بڑوں کی زبان سے نکل کر قبول نہیں ہوتی ہیں وہ غوث اعظم کے شہر کے ذروں کے وسیلے سے قبول ہو جاتی ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں کہ آواز میری پہنچ رہی ہے، بس بس، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات تک۔ اب ایک ٹاپک ہے، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ یہ مصرع ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے مصور پاکستان قلندر لاہور ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جب ایک خط لکھا تھا تو اس میں اسی شعر کا مفہوم رقم کیا تھا، تیرا طریق امیری نہیں فقیری، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ مفلسی، یہ غربت کیا واقعی شاہانہ حکومت کو زیر کر سکتی ہے؟ آئیے، جب میرے بھائی نے حسان صاحب نے آپ کو بغداد تصور میں پہنچایا ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ لمحے وہاں قیام بھی کر لیں، کچھ لمحے۔ یہ طلبہ بیٹھے ہوئے، مجھے ان کے پیروں کی مٹی چاہیے، علماء کے قدم کی برکتیں مل جائیں۔ بہت بہت بڑا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم۔ اتنی خاموشی سے تو میں اسٹیشن پر مسافروں سے آواز بلند کروا لیتا ہوں۔ آپ عاشق ہیں تو ذرا اسی انداز میں بولیں، زور سے بولیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا غوث اعظم، ذرا اور دل سے بولیں، دل سے بولیں یا غوث اعظم۔ دیکھیں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پکارتا ہے، جہاں پکارتا ہے میں وہیں رہتا ہوں جہاں پکارنے والا رہتا ہے۔ یہ خوشخبری آپ کے لیے، پھر سے کہہ دیں یا غوث اعظم۔ اگر کہیں تو ایک اور بات ہلکے سے کہہ دوں، سرکار غوث اعظم شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ اللہ، کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لیتا، اللہ، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ جتنے لوگ نام لے رہے ہیں اس میں مرضی غوث اعظم کی شان۔ یار اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ۔ جب ٹاپک بھی وہی ہے اور ذکر بھی سرکار غوث اعظم کا چل نکلا ہے، اتنی باتیں غوث اعظم کے حوالے سے ہوں گی، یا تو آپ اپنے آپ کو بغداد میں پائیں گے یا بغداد والے کو اپنے شہر میں پائیں گے، انشاءاللہ کہہ دیجیے، زور سے بولیں، زور سے بولیں، انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ ٹاپک دیکھیے، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، یہ ٹاپک ہے۔ مومن اگر درویش بھی ہو، فقیر ہو تو اسے فقیر میں کہنا یہ حکومتوں کے چولے ہلا سکتا ہے۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا بغداد کی مارکیٹ میں آیا، 1 دینار فی میٹر،
1 دینار فی میٹر سب سے مہنگا کپڑا. اس وقت وہاں کی کرنسی بہت ڈل ہے, لیکن جب بہت ہائی کرنسی تھی اس وقت کی بات کرتا ہوں. 1 دینار 1 روپیہ فی میٹر کپڑا بغداد کی مارکیٹ میں بک رہا ہے, سب سے مہنگا دنیا کا کپڑا. کوئی خریدنے کو تیار نہیں سوائے بغداد شریف کے بادشاہ کے. سرکار غوث اعظم کو معلوم ہوا کہ بغداد شریف کی منڈی میں سب سے قیمتی کپڑا آیا ہے. آپ نے پیسے دے کے اپنے غلام کو بھیجے, کہا خرید لاؤ مجھے بھی سب سے مہنگے کپڑے سے اپنے لیے جبہ شریف. دیکھیں آپ الحمدللہ بہت ادب سے سنیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. دیکھا ہے سرکار غوث اعظم کے روضے کو بھی دیکھا ہے, مزار مقدس کو تعویذ کو بھی دیکھا ہے, اور آپ کی چادر شریف کو بھی دیکھا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ غوث اعظم کے چہرے کو بھی دیکھا. اللہ کا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین. سن لے بات, دل والے بیٹھے ہیں تو دل کی بات کرتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے درزی کو دیا جبہ شریف بنوانے کے لیے, سب سے قیمتی کپڑا دنیا کا. مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. یہی ٹاپک ہے, ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم کے پاس درزی آیا, کہا سرکار غضب ہو گیا, کپڑا 1 آستین کم پڑ گیا. دیکھیں کپڑا 1 آستین کم پڑ گیا ہے اور سب سے قیمتی کپڑا منڈی میں ختم ہو گیا. مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, جہاں کپڑا کم پڑ گیا ہے وہاں ٹاٹ کا پیون لگا دے. اللہ سمجھ, ٹاٹ کی آستین لگا دے. درزی نے سرکار غوث اعظم کے حکم پر عمل کیا. دنیا کا سب سے قیمتی جبہ شریف اور اس پر ٹاٹ کا پیون, ٹاٹ کی آستین پہن کر سرکار غوث اعظم بغداد کے بازار میں نکلے. غلاموں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ اتنا قیمتی کپڑا صرف بادشاہ پہنتا ہے بغداد کا, آپ پہنے ہوئے ہیں, لیکن ٹاٹ کا پیون, ٹاٹ کی آستین. جواب سنو میرے غوث اعظم کا. فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا پہنتا ہوں تاکہ بادشاہوں کے غرور کو توڑ سکوں, تاکہ بادشاہوں کے غرور کو توڑ سکوں, اور اس پر ٹاٹ کا پیون لگاتا ہوں تاکہ میں اپنے نفس کے غرور کو توڑ سکوں. یہ جواب ہے میرے آقا غوث اعظم کا. سنیں آپ, بات ختم نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی قیمتی جبہ شریف پہن کر بغداد کی منڈی میں تبلیغ دین کے لیے غوث اعظم نکلے. ذرا پھر سے بول دو یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم میری زندگی بھی ہے, میری آخرت بھی ہے, میری جان بھی ہے, میرا ایمان بھی ہے. آپ نہیں بولتے تو میں درختوں کی پتیوں کو غوث اعظم زندہ باد کے نعرے لگانے کی صلاحیت سمجھ رہے ہیں. بیٹھے ادب کے ساتھ میں. تو سرکار غوث اعظم نکلے. ایک چور نے دیکھا تو نیت خراب ہو گئی, گلی میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. جیسے اس راہ سے غوث اعظم گزریں گے آپ کے جبے شریف کو کھینچ کے بھاگ جائیں گے, مارکیٹ میں بیچ دیں گے, کچھ پیسے تو مل ہی جائیں گے. اللہ اللہ اللہ, کچھ پیسے تو مل ہی جائیں گے. سرکار غوث اعظم جب واپس گزرے تو چور نے آگے بڑھ کر کے سرکار غوث اعظم کے جبے شریف پر اپنا ہاتھ لگایا. جیسے جبے شریف کو کھینچنا چاہتا تھا, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مولا, اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا, چھوٹنے مت دینا. اللہ اللہ, چھوٹنے مت دینا. 800 سال سے زیادہ ہو گئے, آج تک دامن غوث اعظم سے وہ لپٹا ہوا. مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ ہیں, اپنے حجرے میں ٹوٹی ہوئی خانقاہ میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. 2 چور چوری کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے, بہت ڈھونڈا کچھ نہیں پائے. جب واپس جانے لگے تو مالک بن دینار کہتے ٹھہر جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ دونوں ٹھہر گئے. فرماتے تمہیں میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ. یار اگر سے احترام کو تو وہ بات دل تک لگ جائے تو دل سے بول دیا کرو سبحان اللہ. اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. ٹھہر گئے, کہا میرے پیچھے پیچھے مسجد آؤ. دونوں چور کو لے کے مسجد چلے گئے. مالک بن دینار, نمازیوں نے کہا حضور یہ کون ہے جو اندر آپ کے ساتھ انٹری کر رہے ہیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں یہ دونوں چور میرے یہاں چوری کرنے آئے تھے, لیکن میں نے ان کو چورا لیا. اللہ اللہ اللہ, میں نے ان کو چورا لیا اور خدا کے حوالے. اللہ اللہ اللہ. مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. اس موضوع پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کے لیے میں خوبصورت ذات علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ غیابی کو
ماضی قریب میں مجھے احساس ہوا تھا ان کا تعلق کچھ سیاست سے ہے، لیکن دل کے اندر جو ملت کی ترجمانی کرنے والی سوچ تھی وہ غالب آئی، دل کے اندر جو مسلک اور مشرب کی ترویج و اشاعت کا جذبہ تھا وہ حاوی ہوا، اور آج پھر لوٹ آئے اپنی پرانی پش پر اور اپنی خطابت کے حوالے سے کامیابی کا اتنا بڑا اسکور کھڑا کر رہے ہیں کہ شعور کا کیلکولیٹر بھی فیل ہوتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں نے ٹاپک بتا دیا، موضوع بتا دیا، شخصیت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ استقبال کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ خدا قسم بہت بڑے خطیب ہیں، ہمارے استقبال کرنے کے وہ محتاج نہیں ہیں، ہمارے سچے جھوٹے لفظوں سے ان کی شہرت کا گراف نہیں بڑھ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی تو ہماری عظمت میں، ہمارے معیار میں اضافہ ہوگا۔ تقریر سن کر کے تہذیب کی زلفیں سنوار سکتے ہیں، ثقافت کی دہلیز کے معیار کو بلند کر سکتے ہیں، مذہبی کلچر کو پھر سے واپس لوٹا سکتے ہیں۔ تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ غیابی کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر! تھوڑی سی آواز کا چراغ اور اگر آپ اس کی لو کو تیز کر لیتے تو روشنی اور بڑھ جاتی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جلسے سیرت پاک، مرکزی سیرت کمیٹی سے احترام، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، عشاقان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم، اسیران سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ آج کی تقریب کی آخری آواز زیست کی آخری ہچکی ہے، اسے غور سے سن۔ زیست کی آخری ہچکی ہے، اسے غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ ممبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء کرام شورا اسلام دور دراز سے مرکزی سیرت کمیٹی کے جلسے پاک میں تشریف لانے والے سنی جنتی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا بدن یہ تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، پورے ہندوستان میں سسرام کا یہ مرکزی سیرت کمیٹی کا جلسہ تاریخی ہے، یادگار ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنے علماء شورا خطبہ تشریف لا رہے ہیں وہ سارے لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ اس طرح کا جلسہ پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، پورے ورلڈ میں نہیں ہے تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ قابل مبارکباد ہے کہ غوث اعظم کے دیوانے ہیں، تب نہ دن رات نبی کا جلسہ سن رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت الحاج حافظ قاری مولانا آصف رضا سیفی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کریں گے کہ بہار اور بہار کے تاریخی شہر سسرام میں مرکزی سیرت کمیٹی کے اس اجلاس میں اتنا لمبا وقت انہوں نے دیا ہے۔
ابھی میں انور رضوی صاحب سے پوچھتے آ رہا تھا کہ آصف رضا صاحب کے ٹائم کے لیے ہیں، تو بولے کل تک کے لیے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے جادو کر دیا کیا؟ اتنا بڑا ہندوستان کا نقیب اور آپ کو اتنا لمبا ٹائم دے دیا ہے. بہت صحیح بات ہے، ہم لوگ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور میں اپنی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، مبارکباد پیش کر رہا ہوں. ہمارا ابھرتا ہوا شاعر شہنشاہ ترنم جناب شاہنواز صاحب جو اڑیسہ سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، آپ نے سن لیا ہوگا. خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا شعیب رضا اسوی صاحب، ان کا بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا. ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع پہ آ جاؤں. جو ہمیں دیا گیا ہے اسی کے اوپر کچھ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں، مگر اس سے پہلے حضور تاج الشریعہ کا میں چند شعر بطور تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور تاج الشریعہ کھنکتے ہوئے سکے کا نام ہے، اور آج کے دور میں سنیت کی پہچان ہے. اس لیے انہی کے شعر سے میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جسے چاہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کاٹ کر دیں. کیا کہنا، زبان اللہ بولیے. جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، اور سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. اور پھر سنیے یہ شعر حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اور جو نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر سب کے سب ان پر فدا کر دیں. پدر مادر برادر سب کے سب ان پر فدا کر دے. اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور وہ یاور ہیں. بول دیجئے. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور. بلاؤں کو میری خود گرفتار بلا کرتے ہیں. آپ میرے تاج الشریعہ کا شعر سن لیا. اب آئیے اسی نہج پر میں بولنے کی کوشش کروں گا. آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بات چھوڑ دو. سرکار دو جہاں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ان کی رفعت کی بات نہ کرو، ان کی عصمت کی بات نہ کرو، ان کے مقام و منصب کی بات نہ کرو. میرا نبی وہ نبی ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، زمین و سما بنے ہیں، مکین و مکہ بنے ہیں، لوح و قلم بنے ہیں، عرش و فرش بنے ہیں، حور و غلمان بنے ہیں، جنت و رضوان بنے ہیں، فلک و ملک بنے ہیں. انبیاء انہی سے، اتقیاء انہی سے، اصفیاء انہی سے، اغواث انہی سے، ابطال انہی سے، اقطاب انہی سے، خواجہ انہی سے، مخدوم انہی سے، مجدد انہی سے، ایمان انہی سے، یقین انہی سے، اسلام انہی سے، قرآن انہی سے ملا، اور خدا کا پتہ بھی مصطفیٰ سے ملا ہے. لیکن اے لوگو، میرے آقا کی بات چھوڑو، آؤ مصطفیٰ کے غلام کی بات کرتے ہیں، نبی کے چاہنے والوں کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی بات کرتے ہیں. جو دنیا کی نظر میں فقیر ہے، جو دنیا کی نظر میں پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے، لوگ اسے مجبور سمجھتے ہیں، لوگ اسے لاچار سمجھتے ہیں. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں. ارے نبی تو مالک جنت ہے، وہ قاسم نعمت ہے، وہ تو دیتے ہی ہیں. نبی کا غلام چاہے تو جس کو چاہے اسے جنت عطا کرتا ہے. اور اگر یقین نہیں آئے تو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. آئیے دنیا والے آج کہہ رہے ہیں ہم نے ترقی کر لیا. میں نے کہا کیا ترقی کر لیا؟ بولا یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری ترقی ہے. کر لو دنیا مٹھی میں، یہ ہماری ترقی ہے. ٹرین کو 3 انچ چوڑی پٹری میں دوڑا رہے ہیں، یہ ہماری ترقی ہے. ٹن و ٹن وزنی ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا دے رہے ہیں، یہ ہماری ترقی ہے. امریکہ نے کہا سب سے بڑی ترقی میں نے کی ہے. میں نے کہا امریکہ تو نے کیا کیا ہے؟ بولا ایک ایٹم بم بنایا ہے، کسی دیش میں مار دیں گے سب مر جائیں گے، یہ ہماری ترقی ہے. میں نے کہا ہاں امریکہ تم نے ایک ایٹم بم بنایا، کسی دیش میں گرا دو سب لوگ مر جائیں. اے امریکہ ایک ایسا بم بناؤ کہ کسی قبرستان میں گرا دو اور سارے مردے زندہ ہو جائے. ایک بم تم نے مارا سارے لوگ مر گئے، ایک بم گراؤ سب لوگ زندہ ہو جائے.
امریکہ بولا ہم مارنا جانتے ہیں، جلانا نہیں جانتے، برباد کرنا جانتے ہیں، آباد کرنا نہیں جانتے۔ میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا اے میرے غلاموں تم امریکہ سے کہہ دو اے امریکہ تم مارنا جانتا ہے، میرا غوث مردے کو جلانا، تم برباد کرنا جانتے ہو، اسلام لوگوں کو آباد کرنا جانتا ہے۔ آئیے چلا تھوڑی دیر کے لیے ہم لاہور چلتے ہیں۔ لاہور میں کوہن ہے، مہر علی شاہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایک جنٹل مین جا رہا ہے، ٹائی لگا کے جا رہا ہے، جینس پینٹ پہن کے جا رہا ہے۔ دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے، سوچا کہ مذاق اڑائے، نزدیک گیا اور جا کے پوچھا او بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا اور دیکھا تو چہرے ہی کو نہیں دیکھا، نیت کو بھی دیکھ لیا ہے، دل کو بھی پڑھ لیا ہے، اور آپ نے فرمایا او جنٹل مین تم کیا کر رہے ہو؟ بولا بابا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ بابا آپ کس کی ڈیوٹی میں؟ فرمایا تم کس کی ڈیوٹی میں؟ بولا میں گورنمنٹ کی ڈیوٹی میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے آقا کی غلامی کی ڈیوٹی میں ہوں۔ کہا بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے ریوالور نکال کے کہا بابا یہ ہتھیار ہے۔ تو آپ نے اپنی تسبیح ہلا کے فرمایا یہ بھی ہتھیار ہے۔ کچھ بولتے رہیے آپ لوگ۔ ہاں بابا یہ ہتھیار کہاں سے ملا؟ فرمایا تجھ کو یہ ہتھیار کہاں سے ملا؟ بولا بابا میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے۔ فرمایا میں غلام ہوں نا، ہمیں بڑے پیر نے دیا ہے، غوث اعظم نے دیا ہے۔ کہا بابا آپ اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تم اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھیے گا میرے ہتھیار کا کمال۔ فرمایا دکھاؤ۔ ریوالور نکالا، طرف پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی، نشانہ لگایا، گولی ماری، چڑیا گری مر گئی۔ آیا سینہ چوڑا کر کے بولا او بابا دیکھا میرے ہتھیار کا کمال، جو ہم سے ٹکراتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وجد میں آئے، آپ اٹھے، اپنی تسبیح لیا، چڑیا سے ٹچ کر دیا، چڑیا زندہ ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے ذرا علماء اہل سنت۔ ٹاور میں ہے نا آپ لوگ؟ ٹاور میں فل ٹاور ہے نا؟ ہاں تو کوریج ایریا میں رہیے، اس انداز سے رہیے کہ خدا کا نام لکھ دینا۔ ٹاور میں کوریج ایریا میں جن لوگوں نے اپنا موبائل آن نہیں کیا ہے وہ سارے لوگ آن کر دیجئے، جن لوگوں کا موبائل آف ہو وہ لوگ آن کر دیجئے، مگر خبردار نوکیا کو آن مت کیجئے گا، مٹرولا کو آن مت کیجئے گا، سمسنگ کو آن مت کیجئے گا۔ اے میرے آقا کی محفل میں آنے والوں، قادری موبائل کو آن کرنا ہے، چشتی موبائل کو آن کرنا ہے، سہروردی موبائل کو آن کرنا ہے، نقشبندی موبائل کو آن کرنا ہے۔ دنیا کا موبائل آن ہوتا ہے، اسکرین میں سلور آتا ہے، ایئرٹیل آتا ہے، ایئرسیل آتا ہے، ہچ آتا ہے، ریلائنس آتا ہے، مگر قادری موبائل آن ہوتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، چشتی موبائل آن ہوتا ہے تو سبحان اللہ کا نیٹ ورک نظر آ جاتا ہے۔ تو اب ہم بولیں گے نہیں کہ سبحان اللہ بولیے۔ آج کے جلسے کا اسٹڈی کوڈ میں دے رہا ہوں، ابھی 2 دن اور آپ کو جلسہ سننا ہے، اسٹڈی کوڈ یاد رکھیے۔ میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجیے، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجیے، ہے نا؟ خدا کا نام لکھ دینا، کوڈ یاد رکھیے، کوڈ یاد رکھیے، خدا کا نام لکھ دینا۔ ابھی 2 ہی پوائنٹ ہوا ہے بھائی، پورا فل نہیں ہوا ہے، نوکیا میں 5 پوائنٹ ہوتا ہے، کوشش کیجیے فل ہو جائے۔ خدا کا نام لکھ دینا۔ اور آپ لوگ ایکسچینج والا جو کھڑے ہیں، آپ لوگ کا ٹاور ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اگر ٹھیک ہے تو ادھر بیٹھ جائیے نا، کتنا دیر کھڑا رہیے گا، لیکن وہی بولیے سبحان اللہ بولیے جو لوگ کھڑے ہیں، اور زور سے بولیے، اور خدا کا نام لکھ دینا، نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، جہاں پہ
عزیز بھائی آپ کی طرف سے علماء کی طرف سے زور سے بھائی زور سے اللہ اکبر یا رسول ماشاءاللہ مبارک مبارک اللہ اکبر ماشاءاللہ. ایک میرا دیوانہ ہے اس کو بھی آپ لوگ بھگا دیجیے گا کیا؟ ایک بیٹھا ہے نعرہ لگا رہا ہے اس کا بھی آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اچھا میں اپنے بڑے بھائی نقیب اعظم ہندوستان الحاج آصف رضا سیفی کی طرف سے ایک شعر دے رہا ہوں اور یہ شعر نہیں ہے تعویذ ہے. لے کے جائیے گا اپنے گھر کے مین دروازے پر لٹکائیے گا. بھگانا ہو اگر شیطان وہاں بھی اور نجدی کو تو بس دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دے. کیا کہنا تعویذ ٹھیک ہے؟ ارے ٹھیک ہے پھر دے. بھگانا ہو اگر وہاں بھی اور نجدی کو تو بس دروازے پہ غوث الورا کا نام لکھ دینا. بیٹری چارج ہو رہی ہے تو ذرا سی آواز آپ کی بڑھنی چاہیے کہ فل چارج ہے آپ کے اندر. زور سے بول دیجئے. اور میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے اے لوگوں کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا خدا کا. آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات اب آئیے اسی ہندوستان میں اپنے ملک میں بات کرتے ہیں, اپنے ملک کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. اسی ہندوستان میں فقیر سویا ہے جسے دنیا عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنسری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے. معلوم ہے میرے خواجہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں. آقا کائنات کا حکم ہوا معین الدین اسلام پھیلانا ہے اور ہندوستان میں فیصلہ ہے. اے سرام کے مسلمانوں, اے مرکزی سیرت کمیٹی کے لوگوں, میں آپ کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے موضوع ایسا دیا ہے کہ ہم وہ ہیں جو فقیری میں بھی بادشاہی کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتے ہیں. میرے خواجہ ہند کے راجہ عطائے رسول بارگاہ مصطفیٰ میں معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے. سرکار ہندوستان جائیں گے, کہاں ہے ہندوستان, کیسے جائیں گے ہندوستان؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آنکھ لگی اور آنکھ لگی تو ہاتھ میں ایک پرسہ تھا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے خواجہ معین الدین کے ہاتھ میں ہندوستان کا نقشہ عطا فرما دیا. معین الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس راستے جاؤ گے, یہ لاہور ہے, یہ افغانستان ہے, یہ بارڈر ہے, یہ دیکھو داتا گنج بخش کا مزار ہے, یہ دیکھو دلی ہے, یہ دیکھو اجمیر شریف ہے. معین الدین تمہیں اسی طرف سے جانا ہے. میرے خواجہ کے ہاتھ میں ہندوستان کا نقشہ مل گیا اور چل دیے میرے خواجہ اکیلے. کیا کہنا بولیے زبان. اکیلے میرے خواجہ روانہ ہو گئے, مگر ہے نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میرے خواجہ اکیلے چلے مگر 40 لوگ میرے خواجہ کے ساتھ ہو گئے. 40 نفوس قدسیہ کی ٹیم تیار ہوئے اور میرے خواجہ افغانستان ہوتے ہوئے لاہور میں ان کر رہے ہیں, بارڈر پار کر رہے ہیں. ادھر سے شہاب الدین محمد غوری کی فوج جا رہی ہے. دیکھا ایک اللہ والے کو تو ان سارے فوجیوں نے دیکھ کر کے برملا کہا, چہرہ بتا رہا ہے آلے رسول جا رہے ہیں, لباس بتا رہا ہے نبی کا دیوانہ جا رہے ہیں, اور یہ سیرت بتا رہی ہے کہ نبی کے سچے عاشق جا رہے ہیں. کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اجمیر شریف جا رہا ہوں. مت جائیے, وہیں سے ہم لوگ آ رہے ہیں, مار کھا کے آ رہے ہیں, شکست کھا کے آ رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑا گئے, ہم لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. لاہور میں رہیے یا افغانستان چلیے, اجمیر شریف مت جائیے. تو میرے خواجہ ہند کے راجہ نے فرمایا معین الدین لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, قیامت تک اسی زمین پر سونے کے لیے آیا. زور سے اور محبت سے اپنے خواجہ کے نام پر بولیے سبحان اللہ.
میرے خواجہ ہند کے راجا نے فرمایا جاؤ شہاب الدین محمد غوری سے کہہ دینا کہ ایک فقیر ہے فقیر جو لوٹنا نہیں چاہتا، جاؤ تم، اس لیے کہ تم غوری کے حکم سے گئے تھے اور معین الدین نبی کے حکم سے جا رہا ہے، یہ لوٹنے والے نہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اکیلے میرے خواجہ اکھنڈ بھارت میں پہنچ گئے اور پرتھوی راج کے گڑھ میں جا کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بیٹھ گئے میرے خواجہ۔ غور کرو میرے بھائی، آج 40 کروڑ ہم لوگ ہیں، یہ ہے حالت۔ ٹرین میں چڑھیں کہ نہیں، پلین میں جائیں کہ نہیں، داڑھی رکھیں کہ نہیں، نماز پڑھیں کہ نہیں، مگر میرے خواجہ اکیلے آئے تھے، اکیلے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اس کا جواب میرے خواجہ دے رہے ہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، نبی کے کردار سے پھیلا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے پھیلا ہے۔ میرے خواجہ پہنچ گئے اجمیر شریف، بیٹھ گئے چٹیل میدان میں، اذان کا ٹائم، تو ڈرے نہیں، مرید سے فرمایا اذان دے دو۔ اذان جب سنا لوگوں نے تو ہنگامہ مچ گیا، یہ کون آ گیا، کس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی؟ پرتھوی راج کے پاس گیا، کہا غضب ہو گیا مہاراج۔ کہا کیا ہوا؟ بولا ایک بابا آیا ہے اور بیٹھ گیا ہے اور اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ بولا جاؤ ان کو بھگاؤ۔ کیسے بھگائیں گے؟ بولا بول دینا یہاں کے راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ آیا سپاہی نے کہا بابا اٹھ جائیے، یہاں راجا کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ میرے خواجہ نے فرمایا میں تو تھوڑی سی جگہ میں بیٹھا ہوں، پورا میدان پڑا ہوا ہے، بیٹھاؤ اپنے اونٹ کو۔ بولا یہیں بیٹھے گا اور آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ تو میرے خواجہ نے فرمایا میں تو اٹھ جاؤں گا، تیرا اونٹ بیٹھ جائے گا۔ کیا فقیر کا درجہ ہے وہ سنیے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے فرمایا میں تو اٹھوں گا، تیرا اونٹ بیٹھ جائے گا۔ جائیے جائیے، بہت فقیر کو دیکھیں اونٹ بیٹھ جائے گا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے میرے خواجہ، اور ان لوگوں کا اونٹ بیٹھا، رات بھر بیٹھا، صبح ہو گئی بیٹھا رہا، سورج نکل گیا بیٹھا رہا، سورج چڑھ گیا بیٹھا رہا، مار لاٹھی کے ڈنٹا توڑ دیا، مگر اونٹ نہیں اٹھا۔ اونٹ سر ہلا کے کہہ رہا تھا جس بابا نے بیٹھایا ہے جب تک وہ نہیں اٹھائیں گے تب تک نہیں اٹھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ گیا پرتھوی راج کے پاس، مہاراج غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ بولا ان کو تو اٹھا دیا مگر انہوں نے اونٹ کو بیٹھا دیا۔ کہا پاگل ہے کیا؟ جاؤ اٹھاؤ اونٹ کو، لاٹھی مارو۔ بولا ساری لاٹھیاں ٹوٹ گئی۔ بولا کہ وہی فقیر تو نہیں ہے جس کے بارے میں میری ماں نے کہا تھا۔ دیکھو دیکھو جا کے معافی مانگ لو، ہاتھ پیر جوڑ دو۔ جوڑا، بابا اونٹ پر رحم کیجیے، یہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو میرے خواجہ کو رحم آ گیا، کیا کہنا ہے؟ فرمایا تیرا اونٹ تو چرنے گیا ہے، تو یہاں کیوں آیا؟ اور جب دیکھا تو اونٹ 140 کی سپیڈ میں بھاگ رہا تھا۔ بولا رکو۔ اونٹ نے کہا جنہوں نے بیٹھایا تھا انہی نے اٹھا دیا ہے، اب میں رکنے والا نہیں، چلا میں جنگل چرنے۔ یہ لوگ حیران ہو گئے۔ پرتھوی راج سے کہا عجیب آدمی ہے وہ آدمی ہے، لگتا ہے دیوتا آ گیا، ہم لوگ کا دیوتا بھاگ رہا ہے، یہ بیٹھ گئے، یہ آزان دے رہے، سب دیوتا ہم لوگ کا اڑان ہو گیا، ان کو کسی طرح بھگائیے۔ بولا کیسے بھگاؤں؟ بولا پانی بند کر دیجیے۔ کہا ٹھیک، جاؤ پہرا لگا دو۔ انا ساگر پہ پہرا لگ گیا۔ خواجہ نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ پانی لے کر گیا مرید، تو سپاہیوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، پانی نہیں ملے گا، بابا سے کہہ دینا پانی بند۔ آیا مرید، فرمایا پانی نہیں لائے؟ کہا حضور پانی بند۔ فرمایا یہ کربلا نہیں ہے، یہ اجمیر ہے۔ بولیے بولیے، یہ کربلا نہیں ہے، اجمیر ہے۔ پانی مجھ پر بند کرے گا، انہی پر پانی بند ہو جائے گا۔ جاؤ یہ کٹورا لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے پانی سے کہنا اے پانی، تمہیں ہندوستان کا فقیر بلا رہا ہے۔ یہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا فقیر ہے، نبی سے لیتا ہے زمانے کو۔ فرمایا جاؤ پانی سے کہنا۔ آج کا مرید ہوتا آصف بھائی تو بولتا پٹوا دیجیے گا کیا؟ ایک مرتبہ تو کسی طرح جان بچا کے آئے، اب کٹورا دے رہے ہیں، کتنا آئے گا؟ مگر وہ خواجہ کا مرید تھا، کیا کہنا؟
ارے آج کے مرید نہیں تھے، پہلے کے مرید پیر عثمان ہارونی ہوتے تھے اور مرید خواجہ غریب نواز ہوتے تھے. پیر خواجہ غریب نواز ہوتے تھے اور مرید بابا قطب الدین ہوتے تھے. پیر بابا قطب الدین ہوتے تھے اور مرید بابا فرید ہوتے تھے. پیر بابا فرید ہوتے تھے اور مرید علاؤالدین صابر پیا ہوتے تھے. ارے پیر جو ہے آل رسول مہربی ہوتے تھے اور مرید اعلی حضرت امام اہل سنت. وہ پیر اور مرید تھے. آپ دے رہے ہیں، آپ لوگ پاس پیسہ وسا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خواجہ کا صدقہ. آپ لوگ سبحان اللہ بولیے، کوئی بات نہیں. نوٹ آپ کو، آپ کے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. مودی نے بند کر دیا تھا، آپ لوگ ہنس دیجیے. نوٹ بندی کا اثر سب جگہ ہے، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لیجیے. ایک ہے نوٹ، ایک ہے ہونٹ. ٹھیک ہے، نوٹ تو ختم ہو جاتا ہے مگر اللہ نے جو ہونٹ دیا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہونٹ کا نذرانہ دیجیے، بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. حضرات میرے خواجہ ہند کے راجا نے مرید سے فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ. مرید گیا اور پانی سے کہا اے پانی تمہیں ہندوستان کے راجا بلا رہے ہیں. تو معلوم ہے انا ساگر کا پورا پانی کٹورے میں چلا. سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ. یہ فقیری میں بادشاہی ہے، یہی ہے. پانی سارا اس میں، جو لوگ پانی بند کیے تھے وہی پانی پانی ہو گئے، جو پانی بند کیے تھے وہی پانی پانی. پرتھوی راج نے کہا ارے میرے محل کا پانی ختم ہے، سپلائی بند ہے، بجلی نہیں ہے. کہا بجلی مہاراج پانی رہے تب نہ سپلائی کرے. بولا پانی کیا ہوا؟ بولا وہ فقیر لے گیا. ارے کس میں لے گیا؟ بولا کٹورے میں. کس فیکٹری میں وہ کٹورا بنایا تھا کہ سارا پانی اسی میں آ گیا؟ کہا مہاراج کٹورا تو چھوٹا ہی تھا مگر کیا پاور تھا، کھینچا تو کھینچتا چلا گیا، ندی نالا سب سوکھ گیا. اور ایک تاریخ میں ہے آصف بھائی جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گیا. جی ہاکار مچ گیا. پرتھوی راج نے کہا بولتے تھے نا ان سے مت ٹکراؤ، یہ آدمی دیوتا ہے، ہم لوگ بیوی کو نہیں بولا پاتے ہیں، یہ پانی کو بولا لیتے. ہم لوگ نوکر کو نہیں بیٹھا پاتے ہیں، یہ جانور کو بیٹھا دیتے ہیں. ان سے مت ٹکراؤ. ایک ہی راستہ ہے، پانی کے لیے جا کر کے معافی مانگو کہ بابا غلطی ہو گئی، اب ایسی غلطی نہیں کریں گے. چلا اور خواجہ کا مرید پانی لے کر کے چلا گیا. لے آئے رکھ دو. واہ رے میرے خواجہ، آپ چاہیں تو انا ساگر کو کٹورا بنا دے، کٹورا کو چاہیں تو انا ساگر لے کر کے میرے خواجہ کے پاس رکھ دیا. تم کے بول دیجئے سبحان اللہ. رکھ دیا. اب وہ لوگ آئے، پانی بند. 1 منٹ کے لیے کربلا چلیے. ذاکر نالائق کہتا ہے کہ امام حسین کو پاور نہیں تھا، 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یزید حق پر تھا. اگر حسین کو پاور ہوتا پانی منگا لیتے. میں نے عرض کیا اے امام حسین آپ نے پانی کو کیوں نہیں منگایا؟ خواجہ پانی منگا رہے ہیں، آپ کا غلام کٹورے میں منگا رہے ہیں، آپ نے نہر فرات کو کیوں نہیں منگایا تھا؟ تو حسین جواب دیں گے ایک ہوتا ہے اسلام پھیلانا، ایک ہوتا ہے اسلام بچانا. اسلام پھیلایا جاتا ہے تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور اسلام بچایا جاتا ہے تو استقامت دکھائی جاتی ہے. میرا خواجہ اسلام پھیلانے گیا تھا اور میں کربلا میں اسلام بچانے. ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 ماشاء اللہ، کیا اچھا فلسفہ ہے. واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ. جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ. آیا. اچھا ایک منٹ ہے آصف بھائی، آپ ہم کو حوصلہ دے رہے اس لیے ایک اور جملہ یاد آ گیا. جو لوگ کہتے ہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا، خواجہ نے سب پانی منگا لیا تھا. اگر خواجہ میرے یہ کہہ دیتے کہ جب تک پانی کا ایک قطرہ تم طلب کرو گے تو میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھ لو گے. قسم خدا کی. ابھی اے ٹی ایم کے سامنے نمبر لگا ہوا ہے نا، 4 بجے بھور سے لگ جاتا ہے نا کہ 2000 ملے گا، جان بچے گی، بال بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے. یہاں پانی کا معاملہ تھا. ارے کھانا کے بغیر رہ سکتے ہو، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. خواجہ کہتے تھے جب تک کلمہ نہ پڑھو گے پانی نہیں
सिपाही बे ईमान हो जाते, मगर मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, माफ करना जानता हूँ, लोगों पे रहम करना। आया कहा महाराज की तरफ से आदेश है कि बाबा से माफी मांग लो। हुजूर हम लोग से गलती हो गई, पानी दे दीजिए, हमारे बाल बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, जानवर सब लोग बेचैन बेकरार है। तो मेरे ख्वाजा ने मुरीद से फरमाया जाओ आना सागर में इस कटोरे को डाल दे, और जब डाला तो आना सागर लबालब भर गया। अब भी आप लोग सुभान अल्लाह ने बोलिए। आप लोग भी कभी ऐसा करते हैं? कटोरा को तालाब बना देते और तालाब को कटोरा बना देते? अगर ये बहुत बड़ी करामत है और फकीरी में बादशाही है तो बोलना चाहिए ना सुभान अल्लाह। पानी भर गया। पृथ्वीराज ने कहा सुनो, इनसे मत टकराओ, इनसे टकराओगे तो मेरी माँ बोली थी कि एक फकीर आएगा जो तेरे तख्तो ताज को बर्बाद कर देगा, इनसे मत टकराओ। मगर चमचा हमेशा बर्बाद करता है, जितना मंत्री है चमचा बर्बाद करता है। मोदी जी को भी कोई चमचा ही बोला होगा कि नोट बंद कर है। अब चमचा तो बोल दिया, गाली सुन रहे हैं मोदी जी, लोग मर रहे, चमचा अपना काम कर लिया। अभी ट्रेन में आ रहे थे, 10 आदमी बोल रहे थे गलत किया, एक आदमी बोल रहा था सही किया। हमने कहा एकदम एक नंबर का आप चमचा हैं, आपसे बड़ा चमचा मोदी का कौन मिलेगा बिहार में। एक ये सब बात मत कीजिए, अच्छा किया है। बोला हाँ, मर रहा है आदमी, अच्छा किया है। मारने में तो तुम लोग को अच्छा लगता ही है, पूरे इंडिया में मारो तो तुम लोग को अच्छा लगता है। पर क्या दोस्त, मेरे ख्वाजा इनके राजा ने पानी दे दिया। पृथ्वीराज ने कहा इस फकीर से लड़ना मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन चमचा ने जाकर कहा महाराज उस सकट मोचन को कब इस्तेमाल कीजिएगा? बोला कौन सकट मोचन? बोला अजय पाल जोगी खिला खिला के जो मुस्टंडा कर रहे हैं, कौन दिन आजमाइएगा, यही मौका है। हाँ? सरकारी खजाने से तोंद को फैला रहा है, कब लड़ाइएगा? बोला ये तो ठीक कह रहे हो। बोला जंगल में रहता था, बहुत बड़ा जादूगर था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर अजय पाल जोगी। गया उसके बाद कहा महाराज बोला रहे इमरजेंसी, समझ गया कि कुछ केस है। आया कहा महाराज ठीक ठाक है ना? बोला सब ठीक है। बोला मेरा काम क्या है? बोला एक फकीर है जिसको तुमको भगाना। तो बोला एक फकीर के लिए हम ही बचे हुए हैं, ये राजपूत वाली फौज आपकी कहाँ गई? क्या कहना? ये छोटा मोटा काम हमसे मत करवाइए, ये मेरी शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज ने कहा तुमको छोटा नजर आ रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, ये तुम काम कर दोगे सोने से तौल देंगे। बोला ये तो चुटकी में हो जाएगा, मगर ये छोटा काम हमसे मत करवाइए, अपनी फौज को भेजिए। जुमला सुनिएगा और इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। पृथ्वीराज ने कहा अरे जो तलवार लेके आए थे उसको तो हमने भगा दिया, मगर ये फकीर तलवार लेके नहीं कुरान लेके आया है, और इसको भगाना तो दूर की बात है, हिलाना मुश्किल है, हिलाना मुश्किल है। अरे ये आदमी है, आदमी ऊंट को कहता बैठो तो बैठ जाता, चरने कहो तो चला जाता, पानी को कहता कटोरे में तो आ जाता, कहता सागर में चला जाओ चला जाता। हम लोग तो मक्खी नहीं भगा पाते, और ये पानी पर हुकूमत कर। कहा ऐसा है तो मैं डायरेक्ट नहीं ये काम करूंगा, मेरा 2 चेला है। पृथ्वीराज ने कहा 0 में बोल्ड हो जाएगा, कप्तान उतरो का ना, कप्तान बाद में डंका पिटवा दीजिए। डंका पिटवा दिया गया, पूरे अजमेर के लोग जमा हो गए कि आज अजय पाल जोगी का मुकाबला एक अल्लाह वाले फकीर से है। कुर्सियां लग गई, सारे वज़रा बैठ गए, और उसके बाद पृथ्वीराज ने कहा जाओ। कहा नहीं नहीं नहीं, एक ओपनर मेरा है जो ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है, फास्ट पिच को वो बर्दाश्त कर चुका, उसको भेजते हैं। बोला रही है बहुत खतरनाक है, पहले ही गेंद में 0 में बोल्ड कर देंगे। कहने में देखिएगा ये चला, और मेरे ख्वाजा के पास एक मुरीद आया, कहा हुजूर ये आखिरी ओवर है, अब क्या होगा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, एक लकड़ी की टहनी लाओ,
اور ایک لکڑی کی ٹہنی میرے خواجہ کے دستے مبارک میں دیا اور چاروں جانب زمین پر ایک نشان کھینچ دیا. فرمایا اس کے اندر رہو، تماشا دیکھتے رہو. اس کے بعد ادھر سے چلا اجے پال کا ایک شاگرد اور اس کو کہا کہ تم اژدہا سانپ بن جاؤ، اور اژدہا سانپ بن کے جتنے خواجہ کے مرید ہیں سب کو نکل جاؤ. یہ جادو کی بنیاد پر بڑا سا اژدہا سانپ بن گیا، لہراتا ہوا چلا. اور جب اس نشان کے پاس پہنچا تو سانپ نہیں رہا، رسی ہو گیا. زور سے زور سے میرے خواجہ نے جس نشان کو کھینچ دیا تھا وہ جادو وہیں دم توڑ دیا، اور جو سانپ بن کے گیا تھا وہ رسی بن کر کے پڑا ہوا ہے. پرتھوی راج نے کہا بولا تھا نا پہلا اوپنر پہلی گیند میں 0 میں بولڈ ہو گیا، کھاتا بھی نہیں کھول پایا. بولتے ہیں بہت خطرناک ہے، تم جاؤ. کھا رہے ہو اسی لیے نا. بولا دھیرج رکھیے مہاراج، ایک اور اوپنر ہے گمبھیر کو بھیج رہے ہیں. کہا بھیجو بھیجو بھیجو، یہ بھی 0 میں آئے گا. چلا اس کو کہا کہ تم آگ بن جاؤ، اور آگ بن کر کے شعلہ ایک جوالا بن کے اوپر سے سب پر گرو اور سب کو جلا دو. اور یہ جادو کی بنیاد پر آگ کی شکل اختیار کیا. شعلہ ایک جوالا بن کر کے گیا، مگر جب اس نے شام کے پاس پہنچا تو آگ نہیں رہی، شبنم ہو گئی. زور سے پرتھوی راج نے کہا سب وکٹ گرا کے تم جائے گا کیا؟ ارے تم جا. بولا اب ہم ہی جا رہے ہیں کپتان، انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اب میں آسمان سے حملہ کروں گا. اب بڑا جادوگر، انڈیا کا سب سے بڑا جادوگر، وہ ہیلی کاپٹر بن گیا اور ہوا میں اڑنے لگا اور چاہا اوپر سے حملہ کریں. تو میرے خواجہ کو اب جلال آیا اور پیر میں جو لکڑی کا کھڑامن پہنے تھے اس کو ہاتھ میں لیا، ہوا میں پھینکا اور فرمایا کھڑامن سے نوکر سے نہیں، کھڑامن سے. میرے خواجہ نے فرمایا اجے پال اوپر ہے تو نیچے کیا کر رہی ہے؟ جاؤ پکڑ کر کے اسے میری بارگاہ میں لے کے آ. زور سے تو کھڑامن اڑ گئی اور اجے پال سے اوپر اور تڑا کر سر میں. بولا یہ دوسرا پاورفل سپر پاور کہاں سے آ گیا بھائی؟ میں اکیلا سپر پاور ہوں، یہ کون ہیلی کاپٹر گیا؟ ہاں کھڑاون سے تو کون ہے؟ تو کھڑاون بولی میں خواجہ کے قدم کی جوتی ہوں. نیچے جاؤ گے کہ بھیجا نکالے؟ بولا نہیں دماغ میرا ٹھیک ہو گیا، 2 ہی مرتبہ میں میرا دھاجا ہو گیا ہے میرا مزاج، موقع دو نیچے اترنے کا. بولا ایمرجنسی اتارو ورنہ ابر ماریں گے تو بھیجا اور کھوپڑی ادھر ادھر ہو جائے گی. بولا نا میں سمجھ گیا، میں نیچے جا رہا ہوں. اور ایمرجنسی اس نے اپنی ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارا اور میرے خواجہ کا قدم پکڑ لیا. اور آہستہ سبحان اللہ بولیے، کوئی سنے گا کیا کہے گا؟ ہاں پولیس والے آ جائیں گے. اور آہستہ بولیے، آہستہ بولیے. کیا یار میرے خواجہ ہند کے راجا کے قدم پکڑ کے کھڑاون جو بغل میں تھی، اجے پال بولا حضور اس میں کون کرنٹ آپ نے بھر دیا تھا؟ کیا مار رہا تھا؟ اگر 1-2 مرتبہ اور ہم موقع دیتے تو زندہ نہیں آتے. حضور اس میں کون سا کرنٹ ہے؟ فرمایا یہ بجلی کا کرنٹ نہیں، یہ روحانی کرنٹ ہے، یہ ایمانی طاقت ہے. اجے پال بولا سرکار جب بیوٹی کا یہ عالم ہے تو آپ کے کرنٹ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب آپ کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کون لگائے گا؟ سرکار ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے صاحب ایمان بنا دیجیے. اب میں حسین بھائی علماء کرام اب لوگ طرف سے نقطہ سنیے. میرے خواجہ نے جب پانی منگایا تو کس کو بھیجا تھا؟ جلدی بولیے. مرید کو نا. اور جب آدمی جے پال کو بلایا تو کس کو بھیجا؟ کھڑاون کو. پانی منگایا آدمی سے اور آدمی کو منگایا کھڑاون. ارے یہاں غور کیجئے، خواجہ کسی مرید سے کہتا تھا اڑ جاتا اور فرماتا پکڑ کر کے لاؤ تو اوپر ہی سے گردن پکڑ کے لے آتا. مگر میرے خواجہ نے مرید سے نہیں فرمایا، لکڑی سے فرمایا تم پکڑ کے لاؤ. اے میرے خواجہ آپ نے مرید کو
کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو خواجہ جواب دیں گے دنیا کا بادشاہ آدمی سے آدمی کو پکڑواتا ہے، چور بھی آدمی ہے، پولیس بھی آدمی ہے، آدمی کو آدمی سے پکڑوانے کے لیے بھیجتا ہے، آدمی سے آدمی کو پکڑوانا دنیا کا بادشاہ جانتا ہے، اور لکڑی سے آدمی کو پکڑوانا نبی کا غلام جانتا ہے، دنیا کا شہنشاہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ادنا غلام جانتا ہے۔ اور ذرا سا غور کیجئے، جے پال جو ماشاءاللہ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ یہی فقیری میں بادشاہی ہے، اور 800 سال کا زمانہ گزر گیا، میرے خواجہ کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ دیکھیے جو کرسی میں رہتا ہے اسی کا چرچا ہوتا ہے، کرسی سے گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے واجپئی جی بول رہے تھے، منموہن سنگھ سینٹنگ میں لگے ہوئے تھے، واجپئی جی گئے، منموہن سنگھ آئے، اور اس کے بعد وہ گرجنے لگے تو یہ مودی جی کنارے تھے، اب مودی جی گرج رہے ہیں، منموہن سنگھ کنارے ہیں۔ کل بنگال میں دادا بول رہے تھے تو دیدی چپ چاپ تھی، آج دیدی بول رہی ہے، دادا چپ چاپ نظر آ رہا ہے۔ جس کی کرسی ہے اسی کی چلتی ہے، مگر واہ رے میرے خواجہ آپ نبی کے غلام بن کے آئے، کرسی پر نہیں بیٹھے، مگر چرچا آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اسلام ہم پھیلا رہے ہیں، یہ تبلیغی جماعت، یہ اسلام نہیں پھیلا رہے ہیں، یہ مسجد میں ٹانگ پھیلا رہے ہیں، لہسن پیاز پھیلا رہے ہیں، ادرک کو پھیلا رہے ہیں۔ اسلام تو میرے خواجہ نے پھیلایا ہے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ ان کا چہرہ دیکھ لیجئے تو دن بھر ناشتہ نصیب نہ ہو، دکاندار صبح صبح دیکھ لے تو بہنی نہ ہو، اور میرے خواجہ کا چہرہ بول دیجئے سبحان اللہ، کافر دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتا تھا، اور یہ کہتا تھا ارے حسین کی آل اتنی اچھی ہے تو کربلا والے حسین کتنے اچھے ہوں گے، اور جب حسین اتنے اچھے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، بس آخری شعر ہے، سبحان اللہ کی گونج میں سنیے۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا۔ ہم چپ ہو جائیں، آپ سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ ارے کعبہ ہے فقیروں کا، روضہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا، روضہ میرے خواجہ کا، کیا جانے کوئی کیا ہے روضہ میرے خواجہ کا، کیا جانے کوئی کیا ہے روضہ میرے خواجہ کا، پستور کا جلوہ ہے، ارے پستور کا جلوہ ہے، جلوہ میرے خواجہ کا، پستور کا جلوہ ہے، جلوہ ماشاءاللہ۔ ایک شعر سن لیجئے، جس دن میرے خواجہ کا عرس ہوتا وہ دلہا بنتے ہیں، ابھی سیزن ہے، لوگ دلہا بن رہے ہیں، کوئی گیا سے سہرا منگا رہا، کوئی سسرام سے منگا رہا، کوئی بہت پہنچ والا ہے تو کلکتہ سے منگا رہا، لیکن جو کلکتہ سے لائے گا 20 مرتبہ دکھائے گا، اس کو دیکھیے نا، اس کو دیکھیے نا، یہ سہرا دیکھیے نا، مطلب یہ کلکتہ سے آیا، اہمیت جتا رہا ہے۔ اب ذرا میرے خواجہ کا سہرا دیکھیے، پھول آئے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی، پھول آئے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی، گوندا ہے فرشتوں نے، ارے گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا، گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا، اور شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے، آیا ہے مدینے سے، اور آیا ہے مدینے سے جوڑا میرے خواجہ کا، آیا ہے مدینے سے جوڑا میرے خواجہ کا۔ آصف بھائی جو آپ ہم کو مصرع دیے تھے، اس آخری مصرے پر میری تقریر اور میرا موضوع سماپت ہو جائے گا۔ نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی، نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی، شاہوں سے بھی اچھا ہے، زور سے زور سے، ارے شاہوں سے بھی اچھا ہے، منگتا میرے خواجہ کا، شاہوں سے بھی اچھا ہے،
اللہ آپ کے سننے کو میرے بولنے کو قبول فرما لے. مرکزی سیرت کمیٹی کے سارے عہدیداران کو اللہ سلامت رکھے, اور ہمارے ظہیر الدین مرحوم مغفور دنیا میں نہیں رہے, ان کی موجودگی میں بہت آتا تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار رم تاج دار حرم, شہر یار رم تاج دار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود کہیں ہاں رضا, وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے ساتھ, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, اس امام سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک و جمیع امتک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بر الہ مالک بندہ نوازا, منتظمین کے انتظام کو قبول فرما لے, سامعین کی سماعت کو قبول فرما لے, حاضرین کے حاضری کو قبول فرما لے, خطبہ کے خطابت کو قبول فرما لے, شعراء کے اشعار کو قبول فرما لے. مولا جن لوگوں نے دامے دن میں قدمے سکھنے حصہ لے کر کے تیرے محبوبین کی محفل سجائی ہے, اللہ تو ان کے گھروں کو سجا دے, تو ان کے دلوں کو سجا دے, تو ان کے قبر و حشر کو سجا دے, تو ان کے مکان و دکان کو سجا دے. اے اللہ جو لوگ حاضر ہیں ان سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما, کوئی بیمار ہو تو انہیں شفا عطا فرما, کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما, کوئی بے اولاد ہو تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مرکزی سیرت کمیٹی کے سارے عہدیداران کو اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما, اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قبروں میں رحمت و نور کی بارش فرما, سارے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ. سامعین حضرات, ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک, تقریر, قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ, میموری کارڈ, چپس میں ڈاؤن لوڈنگ, ہر کمپنی کا نیا موبائل, ایسوسریز, ایچ ڈی ویڈیوگرافی, ڈی جے ساؤنڈ سسٹم, ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں. نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ, رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب, دھرمشالہ روڈ, فینسی مارکیٹ, ساسارام, ضلع روہتاس, بہار. موبائل نمبر 7870243073. ہمارا دوسرا نمبر 9504262865.